جیسے ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں حلالہ کیا ہے اسلام میں؟ حرام ہے، لعنتی عمل ہے۔ اہل حدیث بھائی کہتے ہیں حلالہ حرام ہے، لعنتی عمل ہے۔ دیکھیں کتنی ہوشیاری سے انہوں نے کہہ دیا، ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں حلالہ حرام ہے، لعنتی عمل ہے۔ اہل حدیث بھائی نہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ حلالہ اسلام میں نہیں ہے۔ اب آئیے آپ کے سامنے میں روایت پیش کروں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اور جگہ بھی روایت ہے، لیکن جو سب سے مضبوط سند ہے، اعلیٰ سند ہے، میں وہاں کے حوالے دے رہا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جلد 4 صفحہ 296 میں دیکھیں گے آپ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہتے ہیں کہ لعن رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے المحل، جو حلالہ کرتا ہے اس پر، والمحلل له، اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے اس پر، اللہ کے رسول نے لعنت کی۔ تو یہ ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ ہی میں، آپ دیکھیں گے اسی پیج سے ذرا پہلے، اس میں ہے کہ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحل والمحلل له، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے جو حلالہ کرتا ہے اس پر بھی، اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے اس پر بھی۔ تو یہ بہت ہی صحیح حدیث ہے اور صریح حدیث ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں آج تک کسی نے اس روایت کو ضعیف نہیں کہا ہے۔ اس کی کسی سند کو ہو سکتا ہے کسی نے ضعیف کہا، لیکن اصل جو متن ہے، اصل جو روایت ہے، اور اس کی جو نسبت ہے نبی کی طرف، اس کے صحیح ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اس لیے حنفی لوگ اس روایت کو حنفی ضعیف نہیں بولتے، اس روایت کو مانتے ہیں، اس روایت کی تعویل کرتے ہیں۔ بلکہ ایک بد نصیب نے لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اراد باللعنت الرحمہ، کہ اس میں جو لعنت ہے اس سے اللہ کے نبی نے رحمت مراد لی ہے۔ لعنت سے مراد کیا؟ رحمت ہے۔ تو اس حدیث کو کسی نے کہنے مطلب کہ ضعیف نہیں قرار دیا۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث بھائی کہتے نہیں بھائی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جو حدیث میں جس حلالے کو حرام قرار دیا گیا ہے، یہ وہ حلالہ ہے جو پری پلان ہو، معاہدہ کر کے ہو۔ اگر بغیر معاہدے کے حلالہ ہو رہا ہے تو اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ حلال ہونے کی دلیل۔ حدیث میں علی الاطلاق کہا گیا ہے کہ جو حلالہ کرنے والا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے وہ حرام ہے۔ اسلام میں حلالہ صرف اور صرف ناجائز ہے، صرف اور صرف حرام ہے۔ حلالے کی کوئی شکل موجود نہیں ہے، کوئی شکل موجود نہیں ہے۔ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں پوری عوام کو، کہتے ہیں حلالہ کی 2 قسمیں کرتے ہیں، حلالہ شرعیہ، حلالہ غیر شرعیہ۔ کچھ نہیں، سارے کے سارے حلالے کی ساری قسمیں، حلالے کی سارے طریقے، سب کے سب غیر شرعی ہیں، کوئی شرعی حلالہ نہیں ہے۔ یہ جس چیز کو شرعی حلالہ بولتے ہیں، قرآنی آیت پڑھ کر، حدیث پڑھ کے، اسلام میں اس کا نام حلالہ نہیں ہے۔ قرآنی آیات میں اور صحیح حدیث میں کیا ملے گا کہ ایک شخص نے اگر 3 طلاق دے دی سنت کے مطابق، تو 3 طلاق دینے کے بعد اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ لیکن اب اگر یہ کہیں اور شادی کر لے، اس عورت کی کہیں اور شادی ہو گئی، اس کے بعد اتفاق سے وہاں بھی رشتہ ختم ہو گیا، وہ پہلے شوہر سے اگر شادی کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن یہ حلالہ نہیں ہے، یہ جائز حلالہ نہیں ہے۔ آپ اگر کسی عمل کو جائز یا ناجائز بولو گے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے پروسیس کا کوئی راستہ ہے۔ کوئی ایمانداری سے بتائے کہ اگر سنت کے مطابق 3 طلاق ہو گئی تو اس بیوی کو واپس اس شوہر کے پاس لانے کے لیے کوئی جائز پروسیس ہے جس کو ہم جو ہے، کوئی اقدام ہے، کوئی ایسا قدم ہے جس کو ہم اٹھا سکے؟ نہیں، یعنی ہمارے پاس کوئی پروسیس ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اقدام نہیں، وہ تو اتفاق ہے۔ یعنی اگر وہ اسی صورت پیدا ہو گئی تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ صورت ہم پیدا کر نہیں سکتے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے پاس شریعت نے اس کا کوئی پروسیس نہیں دیا ہے، کوئی طریقے اقدام نہیں دیا ہے۔ تو جس کام کا کوئی طریقے اقدام نہ ہو، جس کام کا کوئی پروسیس نہ ہو، وہ جائز کیسے ہو جائے گا بھائی؟ وہ جائز کیسے ہوگا؟ وہ تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ شکل پیدا ہوگی، وہ شکل آپ نہیں پیدا کرو گے، ہم نہیں پیدا کریں گے، اتفاق سے اگر وہ ہو گئی تو اس شکل میں وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ یہ پروسیس ہم نے نہیں کیا ہے، اس لیے ہم اس کو جائز حلالہ نہیں بولیں گے، کیونکہ ایسا کوئی کام ہم نے کیا نہیں۔ تو جائز حلالہ بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا طریقہ بتا رہے ہو، کوئی ایسا اقدام بتا رہے ہو
جس کو فالو کیا جا سکتا ہے بیوی کو واپس لانے کے لیے، جبکہ ایسا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، ایسا کوئی اتفاق جو ہے ہی نہیں کہ ایسا آپ جو ہے کر سکو. سمجھ رہے بھائی؟ ایک آدمی کا انتقال ہو جائے، 3 طلاق کے بعد اس عورت کی کہیں اور شادی ہوئی، اس کا اتفاق سے انتقال ہو گیا، تو بھی وہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی. تو کیا اس کا مرڈر کرنا حلالہ بولیں گے اس کو؟ کہ بھائی اس کو مارنا یہ حلالہ ہے، کیونکہ وہ مر گیا تو یہ عورت اس کا حلال تو ہو جائے گی. دنیا کا کون آدمی کہ حلال نہیں ہوگی؟ تو کوئی اس کو حلالہ بولے گا؟ بھائی وہ تو اتفاق ہے. کیا ایسا پروسیس ہے کہ آپ جا کے اس کو مار ڈالو؟ کوئی پروسیس نہیں آپ کے پاس. اتفاق سے اس کی موت ہو جائے گی تو اس کے پہلے کے لیے حلال ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس کو نہیں مار سکتے. ایسے بندہ اتفاق سے طلاق دے دے تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ نہیں طلاق دلوا سکتے. آپ کے پاس کوئی پروسیس نہیں ہے اس چیز کے لیے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جو دنیا بھر کو بیوقوف بناتے ہیں، حلالہ شریعہ حلالہ غیر شریعہ نہیں، حلالہ صرف اور صرف حرام ہے. اسی لیے حدیث میں کوئی تقسیم نہیں کی گئی، صرف اور صرف حرام ہے حلالہ. قرآن و حدیث میں حلال اور شرعی حلالے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اس لیے یک زبان ہو کر ہم کہتے ہیں حلالہ صرف اور صرف حرام ہے، اس کے حلال ہونے کی کوئی شکل نہیں ہے. اور جس کیفیت کو یہ لوگ حلالہ شریعہ بولتے ہیں وہ کیفیت ہمارے بس میں نہیں ہے. اس کو کریٹ کرنا، اس کی طرف اقدام کرنا، اس کا پروسیس کرنا نہیں ہے. تو جب پروسیس کرنا نہیں ہے، اقدام نہیں ہے، ہم اس کو کریٹ نہیں کر سکتے، تو اس کو جائز کیسے بولے گے؟ جائز کا مطلب کہ آپ کو کام کر سکتے ہو، جو کام سرے سے جس کام کا آپشن ہی نہیں ہے وہ جائز کیسے ہو جائے گا؟ آپ سوچیے ذرا، جس کام کو کرنے کا آپشن ہی نہیں ہے اس کو تو جائز کیسے بول سکتا؟ بھائی مخلص بتا، جائز کیسے بول سکتا اس کو؟ وہ تو ایک اتفاق ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ کوئی جائز حلالہ ہوتا ہے، یہ سراسر جو ہے قرآن و حدیث کے ساتھ کھلواڑ ہے. کوئی جائز حلالہ نہیں ہے، سب کا سب حرام حلالہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. دلیل ہے وہ کہتے ہیں 3 طلاق ایک آدمی نے دے دی. اب ایک عورت کسی مرد سے نکاح کرتی ہے، وہ طلاق لے کے ہم بستری کر کے واپس آتی ہے تو حرام ہے. کون سے اسٹیپ پہ حرام ہے یہ؟ ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاقیں. اللہ کے بندے، یہ جو پورا پروسیس بتائے گا کہ جائے شادی کرے، پھر طلاق لے، خلا لے، یہ کرے، پھر آ کے واپس سے جڑ جائے، یہ کیوں نہیں حرام ہوگا بھائی؟ اگر جہاں بھی پروسیس آیا، جہاں بھی اقدام ہوا، وہاں پلان آپ کے پاس کوئی اقدام نہیں، اس لیے آپ اس کو حلالہ نہیں بول سکتے. تو ایسے ہی کوئی بھی ایسا طریقہ آپ کے پاس نہیں ہے کہ ایسے جوڑے کو آپ کوئی پلان کر کے واپس لا سکے. اس لیے آپ کے پاس کسی جائز حلالے کا کوئی آپشن نہیں ہے. یہ بہت زبردست پوائنٹ تھا شیخ آپ کا، یہ بہت ہی زبردست. حرام ہو گئی وہ، اس کے بارے میں کوئی ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتا. جی جی، اس بارے میں مجھے نہیں لگتا ہے کوئی ڈیفینڈ کر سکتا. نہیں، یہ لوگ ایسا دھوکہ دیتے ہیں نا. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جائز ہے، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں اور میں معافی چاہتا ہوں، میں باتوں کو دہرا رہا ہوں جان بوجھ کے. اس لیے دہرا رہا ہوں کیونکہ یہ باتیں عام طور سے لوگ واضح نہیں کرتے، اس لیے میں دہرا رہا ہوں تاکہ بار بار سنیں اور سمجھ جائیں کہ جس اقدام کا کوئی پروسیس نہیں ہے، جس کا کوئی اقدام نہیں، کوئی پروسیس نہیں ہے، کوئی ایکشن نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تو اس کو آپ حلال کیسے کر سکتے؟ حلال جہاں بھی کہو گے حلال حرام نا، تو وہاں مطلب کوئی کام ہے جس کو کیا جا سکتا ہے. جب جائز بولو گے تو مطلب کوئی پروسیس رہے گا تبھی جائز ہوگا. جہاں پروسیس نہیں وہاں جائز کیسے ہو جائے گا؟ آگے اسٹیپ پہ حرام ہے یہ. ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، حرام ہو گئی وہ. یہ عورت عدت کے بعد کسی مرد سے نکاح کر رہی ہے، یہ حرام ہے کیا؟ قرآن نے اجازت نہیں دی جہاں چاہو نکاح کرو، پہلے سے نہیں کر سکتی. یہ حرام نہیں ہے تو یہ حلالہ ہے؟ یہ حلالہ ہے؟ ارے بھائی اس کا شوہر مر گیا تو ابھی وہ جا کے شادی کر سکتی ہے، اس کا مرنا حلالہ ہے؟ ہاں، اس کو حلالہ بولو گے؟ کسی کا میت ہوگی تو حلالہ بولو گے، بیوی کا حلالہ ہو گیا. کسی عورت کا شوہر مر گیا تو بولے کہ اس کا حلالہ ہو گیا.
شادی جائز ہے لیکن اس کو حلال بولیں گے آپ اس کو؟ تو عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے. جب اس نے عدت کے بعد کہیں نکاح کر لیا اور اس مرد نے ہم بستری بھی کر لی, اس کے لیے طلاق دینا حلال ہے یا حرام ہے؟ جائز ہے بالکل. بلا وجہ طلاق اچھی چیز نہیں ہے, لیکن کسی وجہ سے دینا بالکل جائز ہے. اور وجہ میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی یہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, بلکہ اس کے بچے پہلے شوہر سے, لہذا یہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. اس بیس اب دیکھیے, یہ کہتے ہیں کہ بھئی رہنا نہیں چاہتی میرے ساتھ, پہلے اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو شادی کیوں کیا تھا بھائی؟ شادی کی جاتی ہے رہنے کے لیے. یہ چور دروازے دے رہے, چور دروازے, مطلب اعتراض سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے, چور دروازے دے رہے کہ نہیں وہ نہیں رہنا چاہتی اس لیے وہ طلاق دے رہا ہے. نہیں رہنا چاہتی, شادی کیوں کیا؟ متا کرنے آئی تھی, وہ متا کروانے آئی تھی. کیوں آئی تھی یہاں شادی کیا اس نے؟ شادی ہوتا ہے ساتھ رہنے کے لیے. اب اگر اس کے من میں پہلے یہ تھا کہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, کیوں مجھے کیا پہلے کے پاس جانا ہے؟ پہلے کے پاس جانے کے لیے شادی کیا تھا کہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے شادی کیا. کیوں ایسی شادی کیا عورت نے کہ اس کو پہلے کے پاس جانا ہے, اس کے پاس نہیں رہنا ہے؟ تو یہ جب نیت ہوتی دل میں, چاہے عورت نیت کرے, جب بھلے نہ زبان سے بتائے, شادی کر لے, اس کے بعد جانے کے لیے جو ہے, کیا اس شخص نے خود بولا تھا نا, کیا توے پہ بیٹھا رہتا ہے بندہ, تو وہ خود توے پہ بیٹھ جائے, ہمیں جانا ہے, تو یہ حرام ہے. کیونکہ یہ اس کے پلان کو بتا رہا ہے کہ وہ پلان کر کے آئی کہ اس سے ٹیمپریری شادی کر کے ہمیں واپس جا کے اس کے ساتھ ملنا ہے. تو اس نے ایک جو ہے حلالے کے لیے نہیں, یعنی یہ راستہ چنا ہے اس کے پاس جانے کے لیے, اس لیے حرام اور ناجائز ہے. یہ آگے بڑھتے ہیں. بھی اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق اگر کسی معقول وجہ سے دی جائے تو اس کے ناجائز ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ایک صحابی کی کون ناجائز بول رہا ہے بھیا؟ اس کو کون ناجائز بول رہا ہے؟ 3 طلاق ہو گیا, اس کے بعد کہیں شادی ہوگی, طلاق ہو سکتا ہے, خلا ہو سکتا ہے, موت ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کا نام حلالہ نہیں ہے. مفتی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں طلاق دینا ناجائز کیوں ہے. میں نے مثال دیا کہ بھئی موت بھی ہو سکتی ہے نا, صرف طلاق ہی تھوڑی ہے, موت ہو سکتی ہے بندے کی تو بھی تو جا سکتی ہے. تو کیا مرنے کو آپ حلالہ بولو گے؟ نہیں. اس لیے سب حلالہ نہیں ہے, وہ ایک اتفاق ہے, جو وہ صورت پیش آ جائے تو اس اتفاق میں, اس اتفاقیہ صورت میں وہ بیوی پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. لیکن چونکہ وہ اتفاق ہے, وہ سچویشن ہم کریٹ نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے جب کوئی کام ہم پیدا نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو ہم جائز نہیں بول سکتے. بیویاں تھیں. عبد الرحمن ابن عوف جب ہجرت کر کے گئے, اجنبی تھے, ان کو کوئی عورت نکاح کے لیے نہیں مل رہی. ان صحابی نے عرض کیا کہ, ان صحابی نے فرمایا کہ میری 2 بیویاں ہیں, آپ کو نکاح کے لیے کوئی عورت نہیں مل رہی ہے, میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دوں گا, آپ عدت کے بعد اس سے نکاح کر لیں. یہاں ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ اس عورت کے ساتھ کوئی شادی, مطلب پہلے کہیں رشتہ تھا, یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پہلے شادی ہو چکی تھی, طلاق ہو گیا تھا, اب ان کے لیے حلال کرے. نہیں, ایسا نہیں. ایک شخص کے پاس 2 بیویاں ہیں, اب اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو جو ہے طلاق دے دیں, اس کے لیے جائز ہے. لیکن یہاں ایسا کوئی مقصد نہیں ہے نا آگے پیچھے کہ عبد الرحمن بن عوف کے لیے جو ہے ان کی بیوی تھی اور طلاق ہو کے یہاں آئی تھی, اب ان کو جو ہے ملوانا ہے, یعنی بیوی ان کو چاہتی ہے, وہ ان کو چاہتے ہیں. کوئی کنیکشن نہیں ہے دونوں میں. وہ مہاجر مکہ سے آئے ہوئے ہیں, انصاری عورت ہے, دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو جہاں ایسے کوئی مسائل نہ ہو وہاں کوئی دقت نہیں. لیکن جہاں مسئلہ ہو حلالے کا, یعنی آپ حلالہ کروانا چاہتے ہیں, اس طرح کی مثالیں پیش کر کے, جو اتفاقیہ مثالیں ہیں, اس طرح کی مثالیں پیش کر کے آپ پلان بنانا چاہتے ہو تو وہ حرام ہے. دونوں مثالوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. عبد الرحمن بن عوف اور اس عورت, ان دونوں میں کوئی کنیکشن نہیں, دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے, ایک دوسرے کو چاہتے بھی نہیں, ایک دوسرے سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتے. اس کیس میں اگر وہ طلاق دینے کی بات کرے تو ان کا یہ حق تھا, وہ بول سکتے. لیکن یہ جو حلالے والی سچویشن ہے, جو یہ لوگ حلالہ شریعہ جس کو بولتے ہیں, جبکہ وہ سراسر حرام ہے, وہاں مسئلہ ہے کہ دونوں کا تعلق ہے, وہ جو ہے وہاں پہ جانا چاہتی ہے. تو اگر اس طرح سے کوئی پلان ہو رہا ہے, اس طرح سے کام ہو رہا ہے, اس کا مطلب اس کے دل میں کیا تھا؟ پہلے دل میں تھا کہ ہم ایسا کوئی قدم اٹھائیں تاکہ بعد میں ہمارا رشتہ بن جائے. تو یہی حلالہ ہے. معاملہ نیتوں پر بھی ہوتا ہے. ابھی میں کچھ روایت پیش کروں گا آپ کے سامنے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ انصار صحابی تھے, عبداللہ بن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. انہوں نے فرمایا کہ نہیں, اس کی ضرورت نہیں. کچھ دنوں میں ان کو رشتہ مل گیا. تو نبی نے تو یہ نہیں کہا. ایک صحابیہ, بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی تھی, میں نے فلاں سے نکاح کیا, لیکن وہ ہم بستری پر قدرت نہیں رکھتے اور میں پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں, تو کیا میں طلاق لے کے جا سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں, جب تک وہ ہم بستری نہیں کر لیتا آپ پہلے کے لیے. بھائی انہوں نے یہ کہا کہ اس دوسرے کے پاس رہنے کا کوئی آپشن نہیں ہے. وہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی دوسرا جو ہے نامرد ہے, تو اب میں یہاں رہ کے کیا کروں گی؟ میں اس سے طلاق لے لوں تو کیا پہلے کے پاس جو ہے میں جا سکتی ہوں؟ یہاں کہاں حلالے کی بات ہو رہی ہے. اور یہ بھی مسئلہ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ عورت نے پہلے سے پلان کیا تھا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں شادی ہو گئی ہے, شادی کے بعد وہ بتا رہی ہیں کہ یہاں پہ جو ہے گزارا ہمارا نہیں ہو سکتا ہے, تو کیا اب میں پہلے کے پاس جا سکتی ہوں؟ اللہ کے قسم نے کہا کہ نہیں جا سکتے.
تو یہاں صحابہ ہیں, صحابیات ہیں, ان کے بارے میں آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے کوئی پہلے سے پلان کیا ہو. تو جب پلان والی جہاں سچویشن پیش آئے گی, جیسے آپ لوگوں نے فتوے ڈیزائن کر کے رکھے, اس طرح کی باتیں بتا کے رکھی, تو آپ کی پبلک پلان کرتی ہے, آپ لوگ بھی پردے کے پیچھے پلان کرواتے ہو. لیکن یہ جو صحابی اور صحابیہ کا مسئلہ ہے, یہاں پلان کا دور تک کوئی جو ہے نام و نشان نہیں. اس لیے اس کو حلالہ نہیں کہیں گے, کیونکہ ایک واقعہ پیش آ چکا, اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے, تو اس کو حلالہ نہیں کہیں گے. حلالہ تب کہتے ہیں نا شروع سے, جب شادی کر رہی تو شروع سے پلان ہوتا کہ شادی کرنے جا رہے ہیں, یعنی کوئی قدم اٹھایا ہوتا, کوئی پروسیس کیا ہوتا شروع سے, تب اس کو آپ جائز بولتے. آپ مثال ایسی پیش کریں جس میں اتفاق ہے, پلان نہیں ہے. اور جب آپ جائز حلالہ بولو گے تو وہاں پلان ہونا ضروری ہے, وہاں اقدام ہونا ضروری ہے, وہاں پروسیس ہونا ضروری ہے. حلال نہیں ہو. تو ان صحابیہ نے جو یہ کہا تھا کہ میں طلاق لے کے کہاں جانا چاہتی ہوں پہلے شوہر کے پاس, تو نبی نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ تو حلال ہے, یہ تو غیرت کے خلاف ہے, یہ تو بالکل غلط کر رہی ہے. یہ پہلے نہیں کہا تھا نا, یہ شادی ہو گئی, شادی ہونے کے بعد یہ صورت پیدا ہو رہی ہے. تو شادی ہونے کے بعد جب یہ صورت پیدا ہو رہی ہے, تو شادی سے پہلے ایسا کوئی پلان نہیں تھا, ایسا کوئی پروسیس, یعنی اس کے لیے کوئی پروسیس فالو نہیں کیا, اس لیے اس کو جائز حلالہ نہیں بول سکتے. یہ تو اتفاق ایسا ہوا تو وہ عورت جو ہے اس پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی, لیکن اس عمل کا نام حلالہ نہیں ہے, اس کو جائز حلالہ نہیں بولیں گے. جائز حلالہ بولنے کا مطلب یہ کہ اس پورے پروسیس کو شروع سے اول تک آپ فالو کر سکتے ہو, اس کو فالو کرنے کا کوئی اقدام کرنے کا آپ کے پاس کوئی جائز راستہ ہو, آپ کے پاس جائز راستہ نہیں ہے, اس لیے آپ اس کو حلال نہیں بول سکتے. بھائی عورت کو اگر معقول وجہ سے مرد طلاق دے دیتا ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں, عورت کا نقصان ہی نہیں ہے, اس میں فائدہ ہے بلکہ تو اس کو پرانا میاں یاد آ رہا ہے, بھائی چھوڑ دو. اگر چھوڑ دے تو فقہا قرآن و سنت کو زیادہ سمجھتے ہیں. کہتے ہیں پرانا میاں یاد آ رہا ہے, وہ اس کو چھوڑنا چاہتی ہے, لیکن آپ کیا کروانا چاہتے ہو حوالہ دے کے؟ آپ یہ کروانا چاہتے ہو شروع ہی سے پرانا میاں کب یاد آ رہا ہے, یہاں حدیث جو آپ بتا رہے ہو یا بتانا چاہتے ہو آپ کہ شادی ہو گئی اتفاق سے, بعد میں اس کو یاد آ رہا ہے, چھوڑ کے جا سکتے گی. لیکن یہ واقعہ بتا کے آپ کس چیز کو جائز کرو؟ حلالہ کو جائز کرنا مطلب شروع سے وہ پلان کر کے یہ کام کر سکتی, یعنی شروع سے ایسا ہو سکتا ہے تبھی وہ حلالہ بنے گا, ورنہ جائز حلالہ کیسے بنے گا؟ اس کو حلالہ کیسے بول سکتے ہیں؟ اس کے لیے پروسیس, یعنی پلان کہاں بننا ہے, یعنی شادی ہو گئی, اب وہ جانا چاہتی ہے پہلے شوہر کے پاس, تو یہ پلان کب ہو رہا ہے؟ شادی ہونے کے بعد, یعنی شادی ہونے کے بعد وہ جانا چاہتی ہے. تو شادی ہونے سے پہلے اس کا نام حلالہ نہیں ہے, اس کا نام حلالہ کہ اس کیفیت کو تک پہنچنے کے لیے شروع میں کوئی جائز راستہ ہے؟ کوئی جائز راستہ نہیں ہے. یعنی یہی پلان لے کے, یہی نیت لے کے, یہی ارادہ لے کے, 3 طلاق کے معن بعد اسی ارادے اور اسی گول کو لے کے کوئی راستہ ہے جو آپ کو یہاں تک پہنچا دے؟ کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں, پھر اسے جائز کیسے بولتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں ایسی صورت میں چھوڑنا نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے, کیونکہ اس طلاق میں عورت کو کیا پہنچ. یہ دیکھو آدھا چوری کیا بندے نے, یہ کہہ رہا ہے کہ شادی کے بعد اگر وہ بندہ چاہے کہ چھوڑ دیں تاکہ یہ دونوں مل جائیں تو یہ کار ثواب ہے. پوری بات کیا ہے فقہ میں؟ فقہ کی پوری آدھی بات بتایا بندے نے, پوری بات میں بتاتا ہوں آپ کو. فقہ کی کون سی فقہ کی کتاب ہے؟ ہدایہ, جس کے بارے میں ان لوگوں نے کہا الہدایہ کل قرآن, ہدایہ قرآن کی طرح ہے, ہدایہ قرآن کی طرح سے. اسی طرح سے ایک اور کتاب جو میں نے فتح القدیر بتائی تھی, ابھی حوالہ بھی میں نے دیا تھا, اس میں کیا ہے؟ فتح القدیر میں ابن الحمام کی جو کتاب ہے, جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 181, اس میں لکھا ہے کہ اما لو نویاہ ولم یقولا فلا عبرت بہ. یہ شروع ہی میں کہہ رہے ہیں یہ بات. مفتی صاحب آدھے راستے سے جائز حلالہ کیسے بتا رہے ہیں؟ آدھے راستے بتا رہے ہیں کوئی جائز شکل ہے حلالے کی. ارے شروع کا راستہ کیسے طے ہوگا؟ اور شروع کا راستہ طے ہونے کا راستہ نہیں تو جائز کیسے ہو جائے گا؟ یہ ان کی فقہ میں یہ مسئلہ اس طرح نہیں جس طرح یہ بتا رہے ہیں. کیسے؟ وہ ایسے کہ شروع ہی سے, یعنی ایک بندے نے 3 طلاق پانے والی عورت سے شادی کی, شروع میں ڈے 1 سے پلان کیا تھا, صرف اس بندے کا نہیں دونوں کا پلان یہ تھا کہ ہم جو شادی کر رہے ہیں بعد میں الگ ہو جائیں گے. لیکن یہ پلان دونوں کے دل میں تھا. وہ عورت وہ بھی اپنے دل میں رکھی تھی کہ کوئی بندے سے شادی کروں گی اور شادی کے بعد پہلے کے پاس جاؤں گی. دوسرا بندہ جو اس کو ملا وہ بھی دیکھا کہ ارے یہ تو پریشان ہے, پہلے کے بعد جانا چاہیے, لاؤ میں شادی کر کے بعد میں طلاق دے دوں گا, چلی جائے گی. اس کو کیا بولتے ہیں یہ لوگ اپنی کتابوں میں؟ کہتے ہیں کہ یکون الرجل مأجورا لقصدہ الاصلاح. اس صورت میں یہ جو حلالی شوہر ہے, یہ جو کرائے کا سانڈ ہے, یہ بندہ اجر ملے گا, اس کو ثواب ملے گا, کیونکہ وہ اصلاح کر رہا ہے, یعنی میاں بیوی کو ملا رہا ہے, اس لیے اس کو ثواب ملے گا.
ان کی کھوپڑی نہیں ناچتی ایسی باتوں پر. بھائی جب اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا, یعنی 3 طلاق کے بعد اللہ نے وہ راستہ بند کر دیا, اللہ کے بند کیے ہوئے راستے کو یہ کھولے گا؟ یہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اصلاح کا مطلب کیا کہ ایک چیز جو دشوار تھی وہ دشواری اللہ نے پیدا کی اور یہ بندہ آئے گا اس کی اصلاح کرنے کے لیے. تو یہ اصلاح نہیں, یعنی اللہ, آپ سوچئے جب اللہ نے ایک جگہ پابندی لگا دی تو اس پابندی کو اللہ ہی ہٹا سکتا ہے, بندہ کیسے ہٹا سکتا ہے؟ یہ مفتی کون ہوتا ہے پابندی ہٹانے والا؟ اللہ نے پابندی لگائی ہے. کیا پابندی لگائی؟ 3 طلاق کے بعد حرام. اب اللہ پابندی کیسے اٹھاتا ہے؟ اتفاق کیسے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے؟ اتفاق کیسے پیدا کر گا؟ اس کا شوہر مر جائے گا یا کسی جھگڑے کے سے طلاق ہو جائے گی یا کچھ ایسا ہو جائے گا, تو ایسا اتفاق پیدا ہوا تو وہ اللہ کا بنایا ہوا راستہ ہے, اللہ نے اس کو بین کیا تھا, اب اللہ نے ایک وجہ سے اس کو جائز کیا. لیکن یہ کہنا چاہتا ہے مفتی کہ اللہ نے تو حرام کیا تھا, یہ بندہ کھڑا ہو گیا اصلاح کر دیا, یعنی اللہ نے فساد کیا تھا, بندہ اصلاح کر رہا ہے معاذ اللہ, یہ کہنا چاہتا ہے. اور اس پر اس کو ثواب ملے گا. کیوں ثواب ملے گا؟ اللہ کے حکم کو ٹیک اوور کیا اس نے. اللہ نے پابندی لگائی تھی, یہ بندہ کھڑا ہو کے پابندی ہٹا دیا. اللہ نے بین کیا تھا, بین یہ ہٹایا. تو اتنا بڑا مقام دے رہے کہ اللہ نے جس کو بین کیا یہ ہٹا رہا نہیں, اللہ نے بین کیا تو اللہ ہی کوئی راستہ بتائے گا. یہ شخص کون ہوتا ہے بیچ میں آنے والا؟ تو اللہ اگر کوئی اتفاق پیدا کر دے تو ہو سکتا ہے راستہ. اللہ نے بین کیا, اللہ کوئی راستہ پیدا کر سکتا ہے. تیرا بیچ میں کیا کام ہے؟ بین کیا اللہ تعالیٰ نے, اگر وہ ہٹا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہٹا سکتا ہے. اس کے ہاتھ میں, تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے نہیں وہ تمہارے لیے حلال کیسے ہو جائے گا بھائی؟ اس میں حلال شریعہ کہاں سے آ گیا؟ آگے بڑھتے ہیں. پہنچایا جا رہا ہے, فائدہ پہنچایا جا رہا ہے, اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل. وہ جو ان کی کتاب سے میں نے بتایا کہ یہ ثواب ملے گا. اور ایسے ہی جو اردو والا حوالہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں کہ مولوی نیاز محمد حنفی نے لکھا کہ حلال کی اشیاء دل میں اگر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اصلاح ذات البین کی نیت ہو تو ثواب ملے گا. یہ مولوی بھی کہتا ہے حنفی کہ ثواب ملے گا. یہ جو اصلاح والی بات یہ لوگ کرتے ہیں, قرآن مجید میں اصل میں جو اصلاح کی بات کہی گئی ہے, جیسے سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 جو ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا, کہ اگر ان دونوں کے درمیان اختلاف کا ڈر ہو تو دونوں طرف سے ایک ایک حکم اور جج طے کر دو. إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا, اگر وہ لوگ اصلاح چاہیں گے, يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا, تو اللہ رب العالمین ان کے درمیان توفیق دے گا اصلاح کی. بھائی یہاں پر اصلاح اچھا کب ہے؟ جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ازدواج میں تھے, دونوں ایک دوسرے کے میاں بیوی تھے اور طلاق ہونے کی نوبت آنے والی تھی اور دونوں نے طلاق نہیں ہونے دی اور اصلاح کر لی. یہ اس اصلاح کی بات ہو رہی ہے. یعنی اصلاح اصل میں مستحسن اس وقت ہے جب دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں تھے. یہاں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے نکاح سے الگ ہو گئے, اب ان کے درمیان اصلاح کوئی مستحسن چیز نہیں ہے. اب اگر کہیں اصلاح ہونی بھی تو اصلاح کہاں ہوگی کہ اس کی بیوی بن گئی ہے, اب اس کے نکاح میں رہے. اصلاح یہ ہے. طلاق دینا تو اس کا جو دوسرا نکاح ہوا ہے, آپ اس کو طلاق دلا کر کے ایک بنایا رشتہ توڑ رہے ہیں, تو یہ تو طلاق دلوانا ہوا نا, یہ تو رشتے کو خراب کرنا ہوا. حلالہ کے ذریعے سے اصلاح نہیں ہوتی ہے, حلالہ کے ذریعے سے جو ایک ویلڈ نکاح ہے اس کو توڑا جا رہا ہے. اصلاح تو میاں بیوی کے درمیان جب آپس میں رشتہ تھا تب اصلاح کی ضرورت تھی. جب 3 طلاق ہو گیا شرعی طریقے سے, دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے, اب اصلاح کی بات کہاں گئی؟ اب تو دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں. اب اگر کہیں پر اصلاح کا اسکوپ ہے تو اصلاح کا اسکوپ ہے کہ جو دوسرا آدمی اس نے شادی کر لیا ہے اس کی شادی کو باقی رہنا دیا جائے. اب حلالہ کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ اس شادی کو جو ہوئی ہے اس کو توڑوایا جا رہا ہے, اور اگر وہ بندہ نہیں چھوڑنا چاہتا ہے, آپ لوگ یہ دیکھتے بھی ہیں کہ اگر وہ نہیں چھوڑنا چاہتا ہے تو مجبور کیا جاتا ہے اس کو طلاق دینے پر. یعنی تو مجبور عورت کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم طلاق لو, آدمی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم طلاق دو. تو یہ اصلاح نہیں ہے, حلالہ تو اصل میں فساد ہے. وہ اصلاح مطلوب ہی نہیں ہے. جو جس کو یہ لوگ اصلاح کہتے ہیں وہ شریعت کا مطلوب ہی نہیں ہے. شریعت کا مطلوب ہے کہ دونوں الگ ہو جائیں. اس کے بعد یہاں اگر کوئی گڑبڑی ہوتی ہے, اتفاق سے کوئی گڑبڑی ہوتی ہے, یہاں رشتہ اگر نہیں چل پاتا ہے تو وہ آپشن ہے کہ وہاں جا سکتے ہیں. لیکن میں اصل چیز جو دکھانا چاہتا ہوں کہ ان سب چیزوں کے لیے کوئی راستہ نہیں آپ کے پاس. اللہ نے کوئی راستہ نہیں رکھا ہے آپ کے لیے جس پہ آپ چل کے یہاں یہ گول حاصل کر سکتے ہو. کوئی راستہ نہیں. جب راستہ نہیں ہے تو یہ چیز کو آپ جائز ناجائز میں اس کو آپ جائز نہیں کہہ سکتے, اس کو آپ صرف اور صرف ناجائز ہی کہیں گے. دنیا سے عدت عورت کی پوری ہو جاتی ہے تو اس عورت کے لیے جائز ہے دنیا میں جس مرد سے چاہے نکاح کرے. اگر کسی اور مرد سے نکاح کرنا غیرت کے خلاف نہیں ہے, لعنتی عمل نہیں ہے, تو اپنے پرانے والے سے نکاح کرنا کہاں سے لعنتی عمل ہو گیا؟ اس کو کون بول رہا ہے
بھائی کون کہہ رہا ہے کہ اگر ایک عورت بیوہ ہو گئی عدت کے بعد جا کے شادی نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے. ایک عورت بیوہ ہوگی، یہ طلاق کی بات کر رہا ہوں، میں بیوہ کی بات کر رہا ہوں. شوہر مر گیا، جا کے شادی کر سکتی ہے. لیکن کیا شوہر کی موت کو حلالہ بولیں گے کہ چونکہ شوہر مرا ہے تو اب یہ حلالہ ہو رہا ہے؟ اس کو حلالہ نہیں بولیں گے نا. آگے بلکہ وہ تو قرآن کہہ رہے 3 طلاق کے بعد جب دوسرا میاں اگر طلاق دے دے تو فلا جناح علیہما، عورت کے لیے بالکل جائز ہے کہ وہ اپنے پہلے مرد سے نکاح کرے. تو ہم اہل حدیث بھائیوں سے پوچھتے ہیں اس میں لعنت والا عمل ہو کہاں رہا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ ارے بھائی لعنت کی بات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ حلالہ کرنے والا اور جس کا لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. یہ اعتراض اہل حدیث پہ کر رہے ہو کہ اللہ کے رسول پہ کر رہے ہو؟ یعنی کس پر آپ جو ہے اعتراض کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ اعتراض کر رہے ہو کہ جو ہے لعنت کر رہے ہو. اللہ کے رسول نے لعنت برسائی ہے حلالہ کرنے والے کے لیے اور حلالہ کروانے کے. تو جو بھی جس شکل جو بھی آپ راستہ پیدا کرو گے حلالے کے لیے اور کہو گے یہ جائز ہے، وہ لعنتی راستہ ہوگا اور اس راستے پہ چلنے والا ملعون ہوگا. اور یہ جو آپ مثالیں دے رہے ہو کہ جو ہے اتفاق سے ایسا ہو گیا تو وہ عورت پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اس کا نام حلالہ نہیں ہے. یہ حلالہ نہیں، کیونکہ اس کام کے لیے آپ کوئی حالات پیدا نہیں کر سکتے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں، اس کا کوئی پروسیس آپ کے پاس نہیں ہے. تو جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جس کے لیے آپ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، وہاں جائز کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. جو چیز امپاسبل ہے ہی نہیں تو اس کے ظاہر سی بات ہے جب کوئی جائز راستہ نہیں ہے تو آپ ناجائز ہی لاؤ گے اس کو. تو اس لیے یہ معاملہ صرف ناجائز ہوگا، اس کو آپ جائز نہیں کہہ سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جائز بول کے پھر اسی جو ایک ہی راستہ ہے حرام اسی طرف سب کو لے کے جانا چاہتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. کون سے اسٹیپ پہ بغیرتی ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ایک عورت کی بیوی ایک مرد کی بیوی کسی دوسرے مرد کی بستر کی زینت بنے، یہ تو غیرت کے خلاف ہے. یقیناً یہ شاید اس میں اصل میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو شیخ شعبان نے بیان کر دی ہے، تو اس کو ہم کچھ چیزیں اسکپ کریں گے، زیادہ اس پہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ بات جو ہے ہو چکی ہے، اس لیے ہم اس کو ایسے ہی سن لیتے ہیں. تو عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے. جب اس نے عدت کے بعد کہیں نکاح کر لیا اور اس مرد نے ہم بستری بھی کر لی، اس کے لیے طلاق دینا حلال ہے یا حرام ہے؟ جائز ہے بالکل. بلا وجہ طلاق اچھی چیز نہیں ہے، لیکن کسی وجہ سے دینا بالکل جائز ہے. اور وجہ میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی یہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی بلکہ اس کے بچے پہلے شوہر سے، لہٰذا یہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. اس بیس پہ بھی اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق اگر کسی معقول وجہ سے دی جائے تو اس کے ناجائز ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ایک صحابی کی 2 بیویاں تھیں. عبد الرحمن ابن عوف جب ہجرت کر کے گئے، اجنبی تھے، ان کو کوئی عورت نکاح کے لیے نہیں ملی. ہاں ایک بات ہم اس کے تھوڑی خلاف ہے کہ طلاق کسی وجہ سے دی جا رہی ہے، ہم تو خلاف اس کے کہ نکاح اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے. ہمارا اختلاف اس پر نہیں ہے کہ ایک آدمی کا شرعی طور پہ نکاح ہوا تھا اور اس نے یہ سوچ کر کے طلاق دے دی کہ میری بیوی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے، اس لیے وہ طلاق دے رہا ہے. مسئلہ طلاق کا نہیں ہے، مسئلہ نکاح ہی کا ہے کہ ایک آدمی ایک عورت سے نکاح اس نیت سے کر رہا ہے کہ اس کے پہلے شوہر کے لیے اس کو حلال کر دے، تو یہ حلالہ اصل میں ہے. ہم طلاق کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے کہ طلاق اس وجہ سے دے رہا ہے. اگر آپ یہ بتائیں نا، شریعت میں ایک ہوتا ہے نکاح تحلیل حلالہ اور ایک ہوتا ہے نکاح رغبت، یہ دونوں الگ الگ چیزیں. ایک بندہ جب عام نکاح جو ہوتا ہے نا وہ رغبت والا نکاح ہوتا ہے. رغبت والی نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک لڑکی کو پسند کیا اور اس کو لائف ٹائم اپنی بیوی بنا کر کے رکھنا چاہتا ہے اور اسی وجہ سے اس سے نکاح کر رہا ہے، یہ نکاح رغبت ہے، یہ شریعت میں مطلوب ہے. یہاں پر جو ہوتا ہے وہ نکاح رغبت نہیں ہوتا. ایک آدمی سے ایک عورت سے ایک آدمی اس لیے شادی نہیں کر رہا کیونکہ اس کو وہ پسند ہے، وہ اس لیے شادی کر رہا ہے تاکہ وہ اس کو اس کے پہلے شوہر کے لیے حلال کر دے. اس کو رغبت ہی نہیں ہے، وہ اس عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہتا ہے. اگر وہ پہلے شوہر کو حلال کرنے کا مقصد نہیں ہوتا تو اس سے نکاح کرتا بھی نہیں. یہ محض اس کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرنے کے لیے نکاح کر رہا ہے، تو اس کو تو نکاح کہتے ہی نہیں ہے، یہ تو اصل میں زنا ہے. اس لیے آپ دیکھیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ایک آدمی نے سوال کیا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تزوجتها احلها لزوجها لم یامرنی ولم یعلم، ابن عمر سے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے اور کیوں شادی کی ہے؟ تاکہ میں اس کو اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال کر دوں. لم یامرنی ولم یعلم، اور یہ جو بندہ ہے اس نے مجھے کہا نہیں ہے کہ تم میری بیوی سے نکاح کر لو تاکہ وہ میرے لیے حلال ہو جائے. ولم یعلم، بلکہ وہ جانتا بھی نہیں کہ میں اس لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت ابن عمر نے کیا کہا؟ لا، نہیں ایسا نہیں کر سکتے ہو تم. الا نکاح رغبتن، اگر شادی کرنا ہے تو صرف رغبت والا ہی نکاح کر سکتے ہو. ان اعجبت کا امسکتھا و ان کرہتھا فارقتھا، اگر تم کو اچھی لگ رہی ہے تو رکھو اور اگر بری لگ رہی ہے تو چھوڑ دو.
اور آگے فرمائے وَإِن كُنَّا نَعُدُّهُ عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفاحًا، ہم تو ایسے نکاح کو جس میں ایک آدمی نکاح اس نیت سے کر رہا ہے کہ اس کو پہلے شوہر کے لیے حلال کر دوں، اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم اس کو صفاح یعنی زنا شمار کرتے تھے. اس لیے ہم نے بار بار اس اسٹریم میں یہ بات کہی کہ، اور شیخ کفایت نے بھی یہ بات کہی کہ یہ نکاح ہے نہیں ہے. ایسے نکاح کو، اور کس نکاح کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ مشروط نہیں، یہاں پر تو پتہ بھی نہیں ہے، پہلے شوہر کو پتہ بھی نہیں کہ نکاح کی نیت کیا ہے، یہ صرف اپنی مرضی سے اس صورت میں نکاح کر رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں، یہ صرف ابن عمر کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ عمومی خیال یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اس کو صفاح یعنی زنا سمجھا جاتا تھا. یہ ابن عمر فرما رہے ہو، یہ ایک صحیح روایت ہے. شیخ البانی کا حکم نیچے دیکھ سکتے ہیں، ارواء الغلیل میں حدیث جو ہے وہ 1898. فرمایا قالا لا یزال زانیین و ان مکثا 20 سنہ، کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں زانی شمار کیے جائیں گے اگرچہ 20 سال تک یہ نکاح میں رہیں. 20 سال تک نکاح میں رہیں گے تو بھی یہ زانی شمار ہوں گے. اذا علم انہ یرید ان یحلھا، جب اس کو یہ پتا ہو کہ وہ اس کو حلال کرنے کا ارادہ کر رہا ہے. تو دیکھیں یہاں پر یہ نکاح ہی نہیں شمار کرتے، صحابہ ایز نکاح حلالہ کو نکاح ہی شمار نہیں کرتے تھے، اور یہ ہمارے یہاں پر یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا حرج کی بات ہے. جی شیخ بتائیں. غیرت کے خلاف نہیں ہے، پھر اس کی مرضی رکھے یا چھوڑے. اگر وہ چھوڑ دیتا ہے کسی بھی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، بعض دفعہ بد اخلاقی وجہ ہوتی ہے، بعض دفعہ وجہ ہوتی ہے بھائی یہ اور آگے خلاف بڑھتے کوئی ہیں، کام نہیں ہو ہے، گیا تو پرانے والے سے نکاح کرنا غیرت کے کہاں خلاف. دوسری بات یہ کہ اسلام اس پورے پروسیس پہ عورت کو مجبور تھوڑی کر رہا ہے. اسلام اس پورے پروسیس میں، پروسیس ہے ہی نہیں. پروسیس کہاں بھائی؟ وہ تو شادی کے بعد یہ خیال ہو رہا نا، شادی کے بعد یہ چیزیں ہو رہی، تو پروسیس کہاں ہے؟ پروسیس کا مطلب شروع سے کوئی طریقہ ہو. پروسیس ہے ہی نہیں، تو میں شروع سے بتا رہا ہوں یہاں کوئی پروسیس نہیں ہے کہ 3 طلاق کے بعد واپس ملنے کا کوئی پروسیس اسلام میں رکھا ہی نہیں. جب پروسیس ہی نہیں ہے تو اس کو آپ جائز نہیں بول سکتے. آگے وہ کہتے ہیں ہائے مظلوم عورت کے ساتھ کیا حشر کیا. تو مظلوم کو اس کو کہا کس نے ہے؟ پہلے میاں نے طلاقیں دی ہیں 3، اسلام نے بس یہ پابندی لگائی ہے پرانے والے کے پاس نہیں جا سکتی، دنیا میں جہاں چاہو جس سے جا کے شادی کرو. تو کرے نا شادی، کس نے منع کیا اس کو؟ شادی کرے. پھر کس نے کہا ہے کہ واپس اس سے طلاق لے کے پہلے والے سے کرو؟ تو اگر پھر بھی وہ کر رہی ہے تو آپ کیوں کباب میں ہڈی بن رہے ہو؟ اسلام نے اس کو زبردستی تھوڑی کی. اسلام نے کہا نیا مرد تمہاری زندگی میں آ گیا، اسی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو. اس کو بولو مجھے نہیں طلاق دے، میں رہوں گی تمہارے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور اگر یہ چھوڑ دیتا ہے تو اسلام نے پھر بھی نہیں کہا کہ پہلے کے پاس لازمی جاؤ. اسلام نے کہا دنیا میں لاکھوں مرد ہیں، تمہارے پاس آپشن ہے، پہلے کے پاس جاؤ یا ان لاکھوں میں سے کسی ایک کے پاس جاؤ. پہلے والے نے تمہیں گھٹی طلاقیں دی ہیں تو سوچ لو دوبارہ کئی طلاق کا عمل نہ ہو. تبھی قرآن کہہ رہے ہیں پہلے والے کے پاس اس صورت میں جاؤ تمہیں خیال ہو کہ یہ حدود اللہ پر قائم رہے گا. دوبارہ یہ اچھا یہ جو انہوں نے حوالہ دیا، ہاں یہ جو حوالہ دیا انہوں نے، میں بتا دوں یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ 3 طلاق ہو گیا تو اب وہ حلال نہیں ہو سکتی حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے. کہتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، الفاظ کیا ہیں؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. اگر یہ طلاق دے رہا ہے، یعنی یہاں پر بھی دوسرا بھی طلاق دے رہا ہے، تو اگر دوسرا بھی طلاق دے رہا ہے تو دوسرے کی طرف سے طلاق ہو جانے کے بعد اگر یہ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ذرا آیت پہ غور کیجیے. آیت طلاق ہونے کے بعد بات کر رہی ہے کہ طلاق ہو گئی، اس کے بعد اگر وہ دونوں ملنا چاہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور یہ مفتی صاحب کیا کریں، طلاق ہونے سے پہلے اگر وہ ملنے کے لیے طلاق دینا چاہتا ہے اور وہ ملنے کے لیے طلاق لینا چاہتی ہے تو کیا پرابلم ہے؟ دونوں میں کتنا فرق ہے بتائیے. قرآن کی آیت میں یہ کہ 3 طلاق کے بعد حرام. اب کہیں اور اگر عورت نے شادی کیا وہاں سے بھی فَإِن طَلَّقَهَا، اگر ادھر بھی طلاق دے دیا بندے نے، اب وہاں سے یہ ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے. اب اگر یہ دونوں ملنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مفتی کیا کہہ رہے ہیں، ادھر کنیکٹڈ ہے، وہ بھی طلاق نہیں ہوئی لیکن وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے، الگ ہونے کے لیے فیصلہ لے، اس لیے تاکہ یہاں مل سکے. تم کون ہوتے روکنے والے؟ یہ آیت میں نہیں ہے، قرآن کی یہ آیت میں نہیں ہے جو مفتی زبردستی قرآن کی آیت میں دکھا رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں، اگر خطرہ ہے تو پھر نہ جاؤ. تو اسلام نے جب اس کو آزادی دی ہے تو میں اور آپ غیرت کے نام پہ کون ہوتے ہیں پابندی لگانے والے؟ اسلام نے طلاق کے بعد آزادی دی ہے، اور یہ مفتی صاحب طلاق سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ اس کو آزادی، طلاق لے کے اس کے بعد جائے. یہ قرآن میں کہاں ہے؟ یہ جو قرآن کی آیت ہے آپ جا کے بار بار پڑھیے، سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 230. طلاق ہو جانے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ طلاق ہو جانے کے بعد جو یہ رشتہ تھا ملنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ مفتی صاحب طلاق ہونے سے پہلے اس کو طلاق دینے کی بات کر رہے ہیں تاکہ مل سکے. یہ قرآن میں نہیں ہے.
اس لیے جو حدیث میں جس حلالے پر لعنت کی ہے یہ وہ حلالہ ہے جو پری پلان ہوتا ہے. کسی بندے کو کرائے پہ لے گئے نا, جیسے کرائے کے جو پری پلان ہوتا ہے اس پہ لعنت کی گئی ہے, اور جو پلان کے ساتھ نہیں ہوتا, جو پلان کی جس کے لیے کوئی پلان ہی نہیں, وہ جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ او بندے کوئی مطلب عقل کہاں چلی گئی ہے؟ کوئی کام بغیر پلان کے ہو سکتا ہے کیا؟ یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شریعت نے اس حلالے کو پر لعنت برسائی جو پری پلان ہوتا ہے. تو بغیر پلان کے کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی بندہ کوئی کام کر سکتا ہے بغیر پلان کے؟ وہ تو پاگل ہی ہوگا. جو بغیر پلان کے کوئی کام کرے پاگل ہوگا. جو ہے ایکسیڈنٹلی اس سے کچھ ہو جائے, کوئی سو رہا ہے کچھ ہو جائے, اس کے ساتھ کوئی پلان نہیں ہے. کوئی بے ہوش ہے کچھ کر دے, اس کے ساتھ کوئی پلان نہیں ہے. لیکن جو بندہ ہوش و حواس میں ہے وہ بغیر پلان کے کوئی کام کر کیسے سکتا ہے؟ تو جب پلان والے حلالے پر لعنت ہوئی ہے, اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس میں پلان نہیں ہے وہ حلالہ جائز ہے. ارے پلان نہیں تو حلالہ کیسے ہوگا؟ وہ کام کیسے کرے گا اللہ کے بندے جب پلان ہی نہیں ہے؟ بغیر پلان کے کوئی کام کیسے ہو جائے گا؟ اگر بغیر پلان کے آگے کوئی کیفیت پیدا ہو رہی ہے, اس کیفیت میں اللہ نے کوئی مسئلہ بتایا ہے, تو اس کو آپ حلالہ نہیں بول سکتے, کیونکہ اس کو آپ جائز حلالہ نہیں بول سکتے. جائز جب آپ بولو گے تو پھر آپ کو پلان لانا پڑے گا, اس کے ساتھ پلان اٹیچ ہوگا. کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی عمل ہم کو بتا دو کہ شریعت نے کہا یہ جائز ہے, اس کے ساتھ پلان نہ ہو. اس لیے حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, ہر عمل کے ساتھ جو نیت ہے اسی حساب سے فیصلہ ہوگا. ایسا حدیث میں نہیں ہے کہ عمل کے ساتھ جب نیت ہوگی تبھی عمل مقبول ہوگا. انما الاعمال بالنیات یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, یعنی ہر نیت بائی ڈیفالٹ لازمی طور پر عمل سے کنیکٹڈ ہے. نیت صحیح تو عمل صحیح ہے, نیت خراب ہے تو عمل خراب ہے. بغیر نیت کے کوئی, اسی لیے جو حدیث میں مثال دی گئی ہے صحیح بخاری کی پہلی حدیث میں کہ اگر کوئی اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کو ثواب ملے گا, اور کوئی کسی سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو دونوں عمل کی, دونوں نیت کی مثال دی گئی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے لیے ہجرت کرا اس کے پاس عمل نیت ہے, اور جو شادی کے لیے ہجرت کرا اس کے پاس نیت نہیں ہے. دونوں کے پاس نیت ہے, دونوں کے پاس نیت ہے, کیونکہ دونوں ایک کام کر رہے ہیں. تو بغیر پلان کے کسی عمل کو انجام دینا ممکن ہی نہیں ہے. تو اگر مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پری پلان والا حلالے پہ لعنت ہے, اور اس حلالے پر لعنت نہیں ہے جس میں پلان نہیں ہے, تو پلان نہیں تو جائز کیسے ہو جائے گا؟ وہ جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے, آپ اس پر تبصرہ کریں. جیسے یہ پلاننگ والی بات آئی, بہت سارے معاملات میں ایسا ہوتا ہے نا کہ شریعت کا ایک حکم جو ہے نا وہ پلاننگ نہیں دیکھ کر کے کیا جاتا ہے بلکہ عمل دیکھ کے کیا جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے بھی ایک آدمی مر گیا تو اس کے بیٹے کو وراثت میں حصہ ملے گا, لیکن اگر بیٹے نے قتل کر دیا باپ کو تو قتل کر دیا تو اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. اب اس میں یہ تھوڑی دیکھا جائے گا کہ اس نے کیا اسی پلاننگ سے قتل کیا تھا کہ مجھے وراثت ملے, یا کوئی دوسرا اختلاف تھا اس کی وجہ سے قتل کر دیا. بھائی قتل کر دیا تو اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا, چاہے اس کی نیت کوئی بھی رہی ہو. تو وہ اس نے پلاننگ نہیں کی تھی, اس نے بغیر پلاننگ کے ہی قتل کیا. اس نے تو قتل مان لیجیے اس کو ابا سے کوئی اختلاف تھا, اختلاف سے قتل کر دیا. تب بھی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کیا اس کی نیت یہ تھی کہ اس نے قتل کیا ہے تاکہ ابا جلدی سے وفات پا جائیں اور میں جلدی سے وراثت مجھے مل جائے. اس کی نیت نہیں دیکھی جائے گی. تو یہاں پر بھی مسئلہ یہ کہ ایک آدمی نے اگر یہ ہے وہ پلان کیا ہو یا نہیں کیا ہو, حکم تو اس کے اوپر وہی لگے گا جو اس کا معاملہ ہے. بہت اچھی مثال ہے ماشاءاللہ, بارک اللہ. جی شیخ. ہاں آگے بڑھ. اس سے معاہدہ کیا, بھائی ہم تیرے سے شادی عشرت کے ساتھ کر رہے ہیں کہ تو اس سے مصری کے بعد اس کو چھوڑ دے گا, نہیں چھوڑا دے گا, ہم تو نہیں چھوڑیں گے. یہ جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے یہ بے غیرتی ہے, کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ اس طرح کے ایگریمنٹ سے نہیں ہو سکتا. نکاح ہوا ہے تو ہمیشہ کے لیے ہوا ہے, بعد میں اس کی مرضی طلاق دے یا نہ دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب نکاح ہمیشہ, دیکھو کہہ رہے ہیں جب نکاح ہمیشہ کے لیے ہوا تو بھائی کیوں اس کو الگ کر رہے ہو؟ یعنی پرانے رشتے, جو رشتہ ختم ہو چکا اس کو جوڑنے کے لیے نئے رشتے کی قربانی کیوں؟ یہ بھی تو ایک رشتہ ہے. اگر رشتے سے بڑی محبت ہے تو یہ بھی ایک رشتہ ہے. تو اس رشتے کو جو ہمیشہ کے لیے شادی ہوتی ہے تو ہمیشہ کے لیے رکھو, اس کو کیوں توڑ رہے ہو؟ اس کو یہ نہیں آ رہی ہے. تو جیسے ہمارے اہل حدیث بھائی اس جو جائز حلال ہے اس کو بھی بعض دفعہ کہتے تھے غیرت کے خلاف ہے, حالانکہ اس کی جائز حلالہ کوئی ہے ہی نہیں بھائی. چاہے میں واضح کر چکا ہوں, جائز حلالہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی راستہ ہے نہیں تو اس کو جائز کیسے کہو گے آپ؟ خلاف ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو ایسے ہی بہت سے لوگوں نے اس ہیلے کو کیا کہہ دیا, مذاق اڑایا اس ہیلے کا. یہ تو کچھ بھائی اس ہیلے کا مذاق اڑایا. اگر ہیلا کہہ رہے ہو تو مذاق تو اڑائیں گے بھائی اس کا. بھائی تو صرف مذاق اڑانا نہیں بلکہ ان کو سبق سکھانا چاہیے نالائقوں کو, کہ جو ہیلا بنا کے آپ کہہ رہے ہو اس ہیلے کا کیا ہیلا ہے. خود سے ابھی اتنی لمبی تقریر کر کے آخر میں خود ہی ایکسپوز کر دیا بندے نے ہیلا. جب ہیلا خود منہ سے کہہ رہے ہو تو پھر حلال کیسے ہو جائے گا وہ؟
اچھا بالکل شیخ، یہ جائز ہے، بہت اس بڑی لیے بات ہے کہ ہیلا بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نکاح سے پہلے سے یہ پلاننگ تھی. پہلے سے تو فلانا ایک طرف یہ کہہ رہے کہ پلاننگ نہیں ہے، دوسری طرف اس کو ہیلا بول رہے ہیں. تو ہیلا تو تبھی ہوگا نا جب پلاننگ ہوگی. بغیر پلاننگ کے کیسے ہیلا ہو گیا بھائی؟ ایسا تھوڑی ہوا تھا کہ وہ نارمل طریقے سے نکاح کر رہا ہے اور آپ بول دیں کہ وہ ہیلا ہے. ہیلے کا مطلب بھی یہ ہے کہ نکاح سے پہلے یہ نیت موجود تھی یا انڈرسٹوڈ تھی کہ میں نکاح کر ہی رہا ہوں حلال کرنے کے لیے، تبھی تو اس کو ہیلا کہیں گے، ورنہ وہ ہیلا تھوڑی ہے. ہاں وہ ایک سبب ہے، ایک سبب بن سکتا ہے کہ ہاں بھائی نکاح ہو گیا تھا اور طلاق ہو گیا اتفاق سے، اس وجہ سے حلال ہو گئی ہے. لیکن جب آپ اس کو ہیلا بول رہے ہیں، وہ آپ نے جو بات کہی نا وہ واقعتاً دل کو لگتی ہے کہ ان سے بھی کوئی بھروسہ نہیں کہ انہوں نے بھی خفیہ کیے ہوں گے حلالے اسی لیے اتنا جذباتی انداز میں دفاع کر رہے ہیں. جب آپ اس کو ہیلا بول رہے ہیں، ہیلا ہوتا ہی پلاننگ کے ساتھ ہے. جو بنی اسرائیل نے ہیلا کیا تھا تو کیا وہ ان پلان تھا کہ اتفاق سے ان لوگوں نے. جی جی میں یہ کہہ رہا تھا. حلالے کی تحقیق کرے گا اور عمدہ بنا کے پیش کرے گا، کیسے ہو سکتا ہے کہ 4-5 لڑکیاں ان کے بننا ہے؟ ظاہر سی بات ہے. بن کے اور اتنا رنگین پیش کرے گا حلالہ، بولے کہ کہیں اور جائیں گے لوگ مذاق اڑائیں گے، یہ مفتی نے ہری جھنڈی دکھائی چلو اسی کے پاس. کون سے بھائی یہ مفتی لوگ یہ عورتوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے اس طرح کے جو ہے مسئلے بتاتے ہیں؟ کیا گارنٹی ہے کہ عورتیں نہیں آئیں گی ان کے پاس؟ تو ایک طرف یہ پلاننگ کا انکار کر رہے ہیں. کسی صاحب نے لکھا ہے نا کہ بدگمانی، یہ بدگمانی کی خوشگمانی یار. اگر میں یہ گمان کر رہا ہوں کہ حلالہ کر رہے ہیں تو بدگمانی کیسے؟ بدگمانی کیسے؟ یہ آدمی اس کو حلال سمجھ رہا ہے. اگر میں اس کا گمان کر رہا ہوں تو جو چیز حلال ہے بلکہ کار ثواب ہے، جو بندہ اسے ثواب کا کام سمجھتا ہے، اگر میں یہ گمان کر رہا ہوں کہ یہ بندہ کرتا ہوگا تو بھائی مجھے کیوں بدگمان بتا رہے ہو بھائی؟ اپنے جب تمہارے یہاں وہ چیز صحیح ہے، درست ہے، بلکہ ثواب ہے، تو بدگمانی کیسے ہو گئی ہے؟ ہاں جو بدگمانی بول رہا ہے اس کو یہاں پر آ کر کے بول دے پہلے کہ وہ برا ہے، تب بدگمان بولے. برائی کے بارے میں بدگمان. آپ تو کہہ رہے کار ثواب ہے تو بدگمانی کیسے رہا بھائی؟ ہم تو مفتی صاحب سے خوشگمانی کر رہے ہیں کہ اگر نیکی کا کام ہے تو انہوں نے بھی 10-15 مرتبہ کیا ہوگا اگر یہ نیکی کا کام ہے تو. حنفی فقہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا شیخ کہ جب انہوں نے ہیلا کہا تو کیا کبھی ہیلا بغیر پلاننگ کے بھی کوئی ہیلا ہوتا ہے بھائی؟ جیسے بنی اسرائیل نے ہیلا نکالا کیا کہ جمعہ سبت کو جو ہے سنیچر کے دن ان کو منع کر دیا گیا، تو کیا یہ ان پلانڈ تھا کہ اتفاق سے انہوں نے جمعہ کے دن جال لگا لیا، کھڈے کھود لیے اور اتفاق سے ہو گیا کہ سنڈے کو جا کر کے وہ کر لیا؟ ہیلا تو ہوتا ہی پلاننگ کے ساتھ ہے. یہ پورے اپنے خطاب میں جس پلاننگ کی نفی کر رہی تھی آخر میں جا کر کے اس پلاننگ کا اس بات کر دیا کہ ہاں بھائی پلاننگ ہو سکتی. ہاں دل میں وہی تھا. ہاں اور وہ نکل گیا ان کی زبان سے، وہ ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے نکلوا دیا. یہ ہم اور سب لوگ یہ بات جانتے ہیں شیخ، ہم بھی یہ بات جانتے ہیں. یہ احناف ویڈیو میں آ کر کے کتابوں میں لکھ دیتے ہیں کہ حرام ہے، عملاً ان کے یہاں پر سب چل رہا ہے. یہ تو کیونکہ ثابت نہیں کر پاتے نا دلیلوں کے اعتبار سے، تو ان کو مجبوری میں آ کر کے ویڈیو میں بول دینا پڑتا ہے کہ بھائی اس طرح سے پلان کرنا یہ حرام ہے، کتابوں میں لکھنا پڑتا ہے حرام ہے. پر عملی طور پہ آپ دیکھیں تو یہ پورا بازار چل رہا ہے، ان کے مفتیوں کی نگرانی میں چل رہا ہے، ان کے عالموں کی نگرانی میں چل رہا ہے. عملی صورتحال جو زمین پر ہے اس میں انہوں نے عملاً حلال کیا ہوا ہے. قولاً حلال نہیں بول پا رہے، عملاً انہوں نے حلال کیا ہوا ہے. عملاً یہ باقاعدہ فتوے دیتے. اچھا یہ جو معاملہ ہوتا ہے فتوے کا، آپ دیکھیں گے بہت سارے حنفی فتوے ہم نے خود دیکھے ہیں. بھائی آپ کے چلیے آپ کا ایک موقف ہے کہ 3 طلاق 3 ہو جاتی ہے، ہم یہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ شرعی طور پہ ایک موقف رکھتے ہیں تو ہم آپ کو مجبور نہیں کر سکتے. آپ کے حساب سے دلائل کے اعتبار سے اگر 3 طلاق 3 ہو جاتی ہے اور آپ اس کے حساب سے فتویٰ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب اتنا رواداری ہم رکھتے ہیں فقہی مسائل میں کہ آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. لیکن فتووں کے آخر میں باقاعدہ مینشن کیا جاتا ہے، آپ نے بھی شیخ دیکھا ہوگا اور کچھ نمونے اگر ممکن ہوا تو میں دکھاؤں گا، جس میں باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ پہلے شوہر کے لیے بغیر حلال شرعی کے رجوع کرنا جائز نہیں. کیوں دینا پڑ رہا ہے آپ کو لکھ کر کے بھائی؟ آپ بول دو نا طلاق ہو گئی ختم. لیکن یہ باقاعدہ 3 طلاق کے فتووں میں حنفی لوگ آخر میں لکھتے ہیں کہ بغیر حلال شرعی کے، ہاں اسی لیے لکھتے ہیں عمل میں لائے. ہاں ڈیمانڈ یہ فتووں میں ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہیں اپنے لیے. ورنہ ٹھیک ہے آپ سے کوئی پوچھنے کے لیے آیا ہے نا، آپ سے تھوڑی پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ واپس جانے کی صورت کیا ہے. آپ سے یہ پوچھنے کے لیے آیا ہے نا کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دے دیے، طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بول دو طلاق ہو گئی.
آپ کا اگر موقف شرعی یہ ہے کہ طلاق ہو گئی، آپ صرف اتنا بولو نا طلاق ہو گئی، آپ ہر فتوے کے آخر میں یہ کیوں لکھتے ہیں بغیر حلال شرعی کے اس کو واپس جانے کا حق نہیں ہے؟ یہ آپ حلال شرعی کو حلالہ کو پروموٹ کیوں کرتے ہیں آپ؟ بلکہ بعض جگہوں پر شرعی غیر شرعی بھی نہیں لکھتے ہیں، سیدھا لکھ دیتے ہیں کہ بغیر حلالے کے واپس نہیں جا سکتی ہے۔ اگر ایک چیز حرام ہے تو آپ اس کو پروموٹ کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ جب کوئی مارکیٹ بن جاتی ہے نا تو سپلائی کرنا ہے تو ڈیمانڈ بھی کریٹ کرنی پڑے گی، تو یہ لوگ پہلے حلالے کے لیے ارے ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہیں تاکہ سپلائی کیا جا سکے۔ سرفراز جی بھائی، شعبان بھائی، وہی حرامہ ہاں جو ہاں کرتے ہیں نا اسی کو یہ شرعی بھی ہاں، بولتے ہیں۔ بڑے جی جی چالاک جی ہیں جی، بھائی، یہ بہت چالاک۔ آخر میں ایک فتویٰ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا پیش کر دوں تو بات تھوڑی سی مکمل ہو جائے۔ یہ دیکھیے، اچھا یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جو فتویٰ تھا وہ میں نے یہاں نوٹ کیا تھا، شیخ سرفراز اس کو پیش کر چکے ہیں۔ اس میں یہ کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے پوچھا گیا کہ طلق امرأتہ ثم ندم، کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دیا پھر شرمندہ ہوا، فاراد ان يتزوجها رجل يحللها له، ایک تیسرا بندہ، تیسرا شخص، یعنی یہ کی بات کے خلاف جا رہا ہے۔ مفتی صاحب نے کیا کہا کہ بھئی اگر پتہ نہیں اس ویڈیو میں بھی کچھ اشارہ ہے اور بھی کئی ویڈیو میں، کہ اگر کوئی دوسرا بندہ آ کے شادی کرتا ہے اور وہ اس نیت سے کہ بھئی دونوں کا ملن ہو جائے تو یہ کار ثواب، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فقال له ابن عمر، کہتے ہیں کہ کلاہما زانن، یہ دونوں زناکار ہیں، ولو مکث 20 سنہ، چاہے یہ دونوں 20 سال تک ساتھ میں رہیں۔ تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ایک بندہ، یعنی پلان نہیں ہو رہا، پلان والے کو تو بولتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن بغیر پلان کے ایک تیسرا تھرڈ پارٹی، ایک تیسرا بندہ آتا ہے اور دونوں کو کچھ بولے بغیر، جو پہلے میاں بیوی ہوتے ہیں ان کو بولے بغیر آ کے لڑکی سے شادی کرتا ہے، اور اس کی نیت کیا ہوتی ہے وہ بھی دل میں کہ میں شادی کر کے چھوڑ دوں گا تاکہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے، اور وہ شادی بھی 1-2 دن نہیں 20 سال بھی ساتھ میں گزارتا بھی ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں زناکار ہیں، چاہے 20 سال تک وہ ساتھ میں رہیں۔ اب میں امام احمد رحمہ اللہ کا بھی حوالہ پیش کر دوں، بڑا ہی اہم حوالہ ہے یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سب گندگی سے فقہ حنفی میں ہے، دوسرے فقہ اس طرح کی گندگیاں نہیں ہیں۔ کتنی پیاری پیاری باتیں دیکھیں آپ۔ یہ مسائل احمد یعنی ڈائریکٹ ان سے ثابت ہے، ایسا حوالہ نہیں ہے کہ امام احمد سے ثابت نہ ہو۔ اس میں ہے کہ سئل سفیان عن رجل تزوج امرأة وهو يريد ان يحلها لزوجها، امام احمد کے سامنے یہ بیان ہو رہا ہے کہ سفیان رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، سفیان ثوری سے پوچھا گیا ایسے شخص کے بارے میں جس نے تزوج امرأة، کہ اس نے ایسی عورت سے شادی کی جس کا شوہر اسے طلاق دے رہا تھا، تو یرید ان یحلها لزوجها، یعنی شوہر نے 3 طلاق دے دیا تو یہ اس کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرنے کے مقصد سے شادی کر رہا ہے۔ ثم بدا له فامسكها، تو پلان کیا تھا کہ میں اس عورت سے شادی کروں گا تاکہ اس کے جو پرانے شوہر نے 3 طلاق دے دیے شادی کر کے چھوڑ دوں گا، یہ پہلے کے پاس چلی جائے گی۔ شادی کرنے کے بعد اس کا پلان چینج ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں اب تو میں اس کے ساتھ رہوں گا، یعنی میں اس کو طلاق نہیں دوں گا، میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ تو یہ جو پلان چینج ہو گیا تو کیا یہ دونوں کنٹینیو کر سکتے، ساتھ میں رہ سکتے کہ نہیں، یہ سوال ہو رہا ہے۔ تو امام سفیان ثوری کیا کہتے ہیں؟ لا يعجبني الا ان يفارق ويستقبل نکاحا جديدا، کہتے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو پھر سے شادی کرنا پڑے گا، کیونکہ جس نے جس پلان کے تحت شادی کیا تھا وہ شادی ہی نہیں تھی، وہ زنا تھا، اس لیے اس زنا پہ دونوں یہ رشتہ کنٹینیو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ رشتہ زنا کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے۔ اگر یہ دونوں ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر سے باقاعدہ دونوں کو اسی نیت اسی ارادے سے نکاح کرنا پڑے گا۔ تو آپ سوچئے پہلے کے لیے تو دور کی بات ہے، خود اس کے لیے بھی حلال نہیں ہے وہ، کیونکہ یہ نکاح ہے ہی نہیں جس کو یہ حلالہ بولتے اور کار ثواب بولتے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو فقہ حنفی میں کار ثواب بتایا گیا، یعنی یہ وہ چیز ہے جس کو فقہ حنفی میں کار ثواب بتایا جا رہا ہے کہ بندہ نکاح کر کے طلاق دے دے پہلے کی ملانے کے لیے۔ یہاں امام سفیان ثوری اور امام احمد فرما رہے ہیں کہ وہ اگر خود رہنا چاہے تو بھی نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس نے زنا کی بنیاد پہ شادی کیا ہے۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ کا جو فتویٰ بتایا گیا تو قال احمد جید، امام احمد فرماتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، یعنی تائید فرماتے ہیں کہ ہاں یہی ہے۔ آگے قال اسحاق کہتے ہیں کہ لا يحل له ان يمسكها،
کیوں نہیں رکھ سکتا اس کو؟ لأن المحل لم تحل له عقدۃ النکاح، یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو پلان کر کے شادی کیا تھا کہ شادی کر کے ہم پہلے کے لیے حلال کر دیں گے، تو اس کے ساتھ وہ کنٹینیو کیوں نہیں کر سکتا رشتہ؟ اس وجہ سے کیونکہ اس نے حلالہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ نکاح نہیں ہے، یعنی اس نے جو شادی کی ہے اس شادی سے اس کے لیے بھی وہ عورت حلال نہیں ہو پائی ہے، نہ اس کے اپنے پہلے شوہر کے لیے نہ اس کے لیے حلال ہوئی ہے۔ اس لیے یہ واقعہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بہت سارے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں کہ ایک بندے کو تیار کیا گیا حلالے کے لیے، اور وہ حلالہ کیا، اس کے بعد دونوں ساتھ میں رہنے لگے، دونوں کیا بولنے لگے کہ نہیں اب الگ نہیں ہوں گے۔ ارے بھائی اب آپ یہ نہیں بول سکتے کہ ہم الگ نہیں ہوں گے، آپ کو پھر سے نکاح کرنا پڑے گا، کیونکہ جس نکاح سے ایک ساتھ آئے ہو یہ نکاح نہیں، یہ زنا ہے۔ تو یہ امام احمد، امام سفیان ثوری، امام اسحاق، یہ تین بڑے بڑے ائمہ اس کو زنا بول رہے ہیں، بدکاری بول رہے ہیں، اور یہ فقہ حنفی اس کو ثواب کا کام بول رہی ہے۔ کیسے کرنا ثواب کا کام ہے؟ آگے قلت قیل فإن فارقها أتحل لزوجها الأول قال لا، کہتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اچھا جس بندے نے طلاق شادی کیا تھا اس نیت سے تاکہ یہ پہلا شوہر جس نے 3 طلاق دیا اس کے لیے لڑکی حلال ہو جائے، تو یہ بندہ جس نے حلالے کے لیے شادی کیا تھا یہ اگر اس کو چھوڑ دے، حالانکہ اس کے ساتھ رہ چکا ہے، ہم بستری کر چکا ہے، سب کچھ کر چکا ہے، یہ اگر اس کو چھوڑ دے چلا جائے، تو کیا وہ عورت جو اب اس کے ساتھ ہم بستری ہو چکی ہے وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی؟ قال لا، کہا نہیں۔ اور آگے ہے قال احمد جید، امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات۔ تو آپ دیکھیے یہ امام احمد رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، امام اسحاق رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، یہ بڑے بڑے ائمہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زناکاری ہے، بدکاری ہے۔ اگر کوئی حلالے کی نیت کر کے تھرڈ پارٹی، کوئی تیسرا بندہ 2 لوگوں کو ملانے کی کوشش کرنے کے لیے مطلقہ سے 3 طلاق والی عورت سے شادی کرتا ہے تاکہ دونوں کو ملا دے، تو اس کو یہ تینوں امام زناکاری، بدکاری بول رہے ہیں، جبکہ فقہ حنفی اس کو ثواب کا کام بتا رہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں جائز حلالہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف حرام ہے۔ حلالے کی ہر شکل، اس کا ہر طریقہ، اس کا ہر پروسیس، اس کا ہر اقدام، یہ سراسر حرام ہے۔ اسلام میں جائز حلالے نام کی کوئی شکل نہیں ہے، اور جس چیز کو یہ لوگ جائز بولتے ہیں اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، جس میں سے اکثر حرام ہی ہے، لیکن وہ ایک شکل جس کو یہ لوگ جائز بولتے ہیں وہ حقیقت میں اس کو جائز نہیں بولیں گے، وہ ایک اتفاقی صورت ہے۔ اس صورت کے پیدا ہونے کے بعد وہ بیوی اس سے شادی کر سکتی ہے، لیکن آپ اس کو جائز حلالہ نہیں بول سکتے، کیونکہ وہ چیز آپ نے نہیں کیا ہے، نہ آپ کے پاس ویسا کوئی راستہ ہے۔ تو خلاصہ ہے کہ اسلام میں حلالہ صرف اور صرف حرام ہے، جائز حلالے کی کوئی شکل نہیں۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ i+TV 10,000 سپورٹرز کیمپین۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ i+TV بہت ضروری کام کر رہا ہے؟ آج اسلام کے خلاف اتنے اعتراض اٹھ رہے ہیں، i+TV ان کا جواب دیتا ہے پروف کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ضروری ہے؟ i+TV کو 10,000 سپورٹرز کی ضرورت ہے جو ہر مہینے اپنی طاقت کے مطابق سپورٹ کریں۔ اتنے بڑے نیٹ ورک کے لیے لگاتار سپورٹ کی ضرورت ہے۔ واٹس ایپ پر صرف ایک میسج بھیجئے، I support i+TV۔ میں i+TV کے ساتھ ہوں۔